لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین میں سے کنہوں نے سوال کیے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی نشانیاں کیا ہیں؟ دعا کی قبولیت کی نشانیوں کے تعلق سے انہوں نے سوال کیے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ دعا کی قبولیت کی نشانیاں کیا ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ اس کو سنیں اور انشاءاللہ آپ کو اس پہ کافی معلومات حاصل ہوگا۔ جواب عرض کروں اس سے پہلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے، ہمارے دیگر ناظرین جو اس جواب کو سن رہے ہیں ان سے عرض ہے کہ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوال کو ہمارے چینل کے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹس میں لکھیے، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب بھی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ جواب سنیے، جواب کیسا لگا آپ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئے کہ آپ نے ہمارا جواب دیکھا ہے اور جواب آپ کو کیسا لگا، آپ کو تشفی ہوئی کہ نہیں، آپ اچھی طریقے سے آپ مطمئن ہوئے کہ نہیں، آپ کو ہر زاویے سے جواب ملا کہ نہیں، آپ اس کو بھی ضرور لکھیے گا تاکہ ہم اپنے جواب کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہیں۔ اکثر لوگ دعا کر کے اور اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی، دعا کسی کی رد نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ اس کی قبولیت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ دعا مانگنے کے بعد اس دعا کی قبولیت کا جو معاملہ ہے نا، وہ اپنے رب کریم پر چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کا رب آپ پر کریم ہے، آپ کے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے، آپ کے لیے کیا بہتر ہے اس کا انتخاب آپ سے بہتر آپ کا خدا کر سکتا ہے، کرتا ہے الحمدللہ۔ آپ کے لیے کیا بہتر ہے یہ سلیکٹ آپ جتنا آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں نا، اس سے بہتر آپ کا رب کریم آپ کے لیے سلیکٹ کرے گا کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، اور واقعی میں کرتا بھی آ رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ نے مانگا نہیں، خدا نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو رب سے مانگنے کے بعد آدمی کو اس کے اثرات کے تعلق سے اپنے رب پر ہی اعتماد کر لینی چاہیے، رب پر وہ سارا معاملہ چھوڑ دینی چاہیے کہ رب کریم جس طرح چاہے اس کے قبولیت کا معاملہ فرماتا رہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جب بھی کوئی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے جو بھی دعا مجھ سے کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تو میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانے، مجھ پر ایمان رکھے، اور اسی میں ان کی بھلائی ہے۔ احادیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کے کئی اوقات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمان ان اوقات میں دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے چند اوقات کا بیان ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، دو دعائیں واپس نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت اور دوسرے بارش کے وقت۔ اذان کے وقت بھی دعا کرنی چاہیے اور بارش کے وقت بھی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی، یہ آقا کریم نے فرمایا۔ آقا نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ امام جب ولا الضالین کہے تو اس وقت لوگوں کو آمین کہنی چاہیے کہ اس وقت جو آمین کہتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا
یہ قبول ہوتی ہے رات کے آخری حصے میں، اور فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے۔ آج یہ فتنوں کا دور ہے، دین سے دوریوں کا دور ہے، ایک بڑی تعداد ہے جو فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگتی، بڑے جلدی میں ہوتے اس طرح کے لوگ، اور وہ پھر دعا مانگے بنا ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، جلدی جلدی مسجد سے باہر نکلنے کی پڑی رہتی ہے۔ آپ جب مسجد میں آئے تو آپ کے طور طریقے ایسے ہونے چاہیے کہ آپ کو مسجد سے محبت ہے، صرف وجہ سے مسجد میں بیٹھے رہنا ٹھیک ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے، کبھی بنا وجہ بھی مسجد میں بیٹھا رہا کریں، جی کوئی کام نہیں بنے، لیکن مسجد میں بیٹھے، خدا کا گھر ہے، خدا کے گھر میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، جب تک خدا کے گھر میں بیٹھے رہیں گے کم سے کم گناہوں سے بچے رہیں گے۔ تو ایسے لوگ بھی آج کل پیدا ہو چکے ہیں جو بنا دعا مانگے چلے جاتے ہیں فرض نمازوں کے بعد۔ فرض نمازوں کے بعد کی دعا کے بارے میں ارشاد ہے حدیث پاک میں کہ سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعاؤں میں فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا بھی ہے، اس لیے فرض نمازوں کے بعد دعا مانگا کریں۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت جو مسلمان بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے جو بھی بھلائی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے، جو دعا ہو وہ دعا مانگے، زمزم کا پانی پیے، الحمدللہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، الحمدللہ۔ تو آپ نے سنا کہ دعا کی قبولیت کی نشانیاں کیا ہے، اور اگر آپ کے سوال سے یہ مطلب تھا کہ دعا مانگنے کے بعد آپ نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو آپ خود اپنے تجربات شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ نے مثال کے طور پر آپ نے جاب کے لیے دعا مانگا تو آپ کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ جاب لگی کہ نہیں، تو جو چیز آپ نے مانگا وہ چیز مل گئی تو آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ ایک تو یہ جو آپ نے مانگا وہی دیا جاتا ہے، اور اگر جو چیز آپ نے مانگا وہی چیز آپ کو نہیں ملی تو بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے، تب بھی آپ کی دعا قبول ہوئی، لیکن اس کے اثرات کچھ الگ ہوں گے، اس کے بدلے میں یا تو کچھ اور عطا کیا جائے، یا اور عطا نہیں بھی کیا گیا تو جنت میں اس دعا کا بدلہ ثواب کی شکل میں آپ کو دیا جائے گا۔ تو دعا کبھی خالی نہیں جاتی، کسی نہ کسی طور آپ کی دعا آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ ضرور بنتی ہے، دعا مانگا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام سامعین و ناظرین کی دعائیں قبول فرمائے، جو مانگتے ہیں وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگتے ہیں بھلا ہو بہتر ہو ہمارے لیے، ہمارے ناظرین و سامعین کے لیے اللہ سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔